جی جی تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رؤیت کی جو احادیث ہیں وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور یہ اتنا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اس کے انکار کو امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ اور دیگر ائمہ نے کہا کہ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی اتنا زیادہ تواتر کے ساتھ یہ مسئلہ ثابت ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول کی بھی تھوڑی وضاحت ہم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر آگے کیا کہا ہے کہ لا ندخل فی ذلک متعورین بآرائنا ولا متوہمین باہوائنا، کہ اس مسئلے میں ہم اپنی آرا کو داخل کر کے کوئی تعویل نہیں کریں گے، تعویل کرتے ہوئے اپنی رائے کو داخل نہیں کریں گے کہ اپنی رائے، اپنا فلسفہ گھسیڑیں اس کے اندر، یہ ہم جو ہے تعویل کا دروازہ کھول کر کے ایسا نہیں کریں گے، اور ایسا ہی وہم کو فوقیت دے کر کے وہم کی بنیاد پر اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کا معنی بیان کرے، ہم ایسا بھی نہیں کریں گے۔ یہ دونوں دو باتیں ہیں جس کی طرف امام طحاوی اشارہ کرنا چاہتے ہیں رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ جب انہوں نے کہا کہ متعورین بآرائنا، یعنی ہم اپنی آرا کے ذریعے سے تعویل بھی نہیں کریں گے، اس میں انہوں نے مراد لے لیا ہے ان لوگوں کو جو رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں تعویل کا دروازہ کھول کر، جیسے معتزلہ، جہمیہ اور روافض وغیرہ ہیں۔ اسی طریقے سے جب کہا انہوں نے کہ ولا متوہمین باہوائنا، کہ اپنے وہم کے ذریعے سے بھی اس کے اندر ہم اپنی خواہشات کے ذریعے سے ہم وہم کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو وہم کے اندر مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کو تشبیہ دینا کہ وہ ایسے دیکھا جائے گا جیسے مخلوقات دیکھی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو گویا کیفیت کو بیان کرنے والے لوگ وہ متوہمین باہوائنا کے اندر آ گئے، اور متعولین بآرائنا اس کے مقابل کے لوگ ہیں جو تعویل کا دروازہ کھول کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں امام طحاوی کہ ہم نہ اس بات کے اندر مبالغہ کریں گے جیسا کہ مجسمہ نے کیا کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کو تشبیہ دیں مخلوق کی رؤیت کی طرح، نعوذ باللہ، اور نہ ہی تعطیل سے کام لیں گے اور اس معنی، ثابت شدہ معنی کا بھی انکار کریں گے جیسے معتزلہ اور روافض اور جہمیہ کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی راہ کو ہم اختیار کریں گے۔ اور وہ درمیان کی راہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کو، جو رؤیت کا معنی ہے کلام عرب کے اندر، اس معنی کو ہم ثابت کریں گے اللہ رب العالمین کے لیے اس دنیا میں قیامت کے دن۔ جی تو یہ جو ہے امام طحاوی کا یہ کہنا وہ گویا اشارہ تھا معتزلہ یعنی افراط و تفریط کے درمیان کی جو راہ سلف کی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں ایک چیز اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی ہے کہ رؤیت کے مسئلے میں اہل سنت والجماعت کی دلیلیں کیا کیا ہیں؟ رؤیت کی ڈھیر ساری دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ دلیل جو ذکر کی گئی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، میں نے کہا تھا رؤوس الاقلام کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کے حق میں قرآن کریم کی دلیلیں اور احادیث سے دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ان دلیلوں کو پیش کر دیا جائے جو اہل سنت والجماعت کے مسلک کی تائید میں ہیں یا جن سے اہل سنت والجماعت اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں۔ ڈھیر ساری دلیلیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس کی وضاحت کی گئی۔ اس کے علاوہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ادراک اور احاطہ کی نفی کی ہے، لیکن جہاں ادراک اور احاطے کی نفی ہے وہیں رؤیت کا اس بات ہے۔ جن باطل فرقوں نے اس دلیل کو استعمال کرنا چاہا ہے رؤیت کا انکار کرنے کے لیے، وہ حق پر نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔
ادراک اور احاطہ ایک الگ چیز ہے اور رؤیت یہ ایک الگ چیز ہے. ادراک اور احاطہ بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کی رؤیت کر سکتے ہیں. آپ سورج کو دیکھتے ہیں, چاند کو دیکھتے ہیں, آسمان کو دیکھتے ہیں. کیا آسمان کا جو پچھلا حصہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. سورج کا جو پشت کا حصہ ہے کیا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے؟ نہیں ہے. خود میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ میرا سامنے کا تھوبڑا دیکھ رہے ہیں لیکن میری پشت آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے. تو کیا میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں یا نہیں دکھائی دے رہا ہوں؟ تو یہ کہنا کہ احاطہ کے بغیر اگر احاطہ کی نفی کی جا رہی ہے تو رؤیت کی بھی نفی ہے, یہ بدیہی طور پر باطل چیز ہے. اس دنیا کے اندر انسان بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے, ادراک نہیں کر سکتا. جیسے میں نے بتایا آپ کو, سورج ہے, چاند ہے, ڈھیر ساری مخلوقات ہے کہ جس کا انسان احاطہ کا مطلب ہے اس کا حدود اربع انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو. ایسا ممکن نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا حدود اربع اس انسان کی نگاہ میں نہیں آتا لیکن انسان ان کو دیکھتا ہے. جیسے آسمان ہے, جیسے سورج ہے, جیسے چاند ہے, جیسے پہاڑ ہے, وغیرہ وغیرہ. دنیا کی ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں, بہت مخلوقات کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں. اچھا, ادراک اور رؤیت دونوں مستلزم نہیں ہے. اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں, جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ رہے تھے اپنی بنو اسرائیل کی نفری کو لے کر کے, تو فرعون کے لشکر اور بنو اسرائیل کے درمیان اتنا فاصلہ گھٹ گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور اتنا زیادہ قریب آ چکے تھے فرعونی کہ بنو اسرائیل نے کہا کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ, ہم لوگ تو دھر لیے گئے, ادراک کر لیے گئے, احاطہ کر لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, وہ ہمارا ادراک کر ہی نہیں سکتے, وہ ہمارا احاطہ نہیں کر سکتے. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے جو ان قریب مجھ کو رہنمائی کر دے گا, راہ دکھا دے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مدرکون بنو اسرائیل نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نفی کی, جبکہ رؤیت ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کو دیکھ رہے تھے, فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو دیکھ رہا تھا. فرعونی لشکر بنو اسرائیل کو دیکھ رہے تھے اور بنو اسرائیل والے فرعون کو دیکھ رہے تھے اور فرعونی لشکر کو دیکھ رہے تھے. تو رؤیت یہاں ثابت ہے لیکن ادراک ثابت نہیں ہے. خود قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اس کا صریح انکار کر دیا کہ ادراک ممکن نہیں ہے, ادراک یہاں پر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادراک اور چیز ہے اور رؤیت اور چیز ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات یا اپنے تعلق سے ادراک کی نفی کی ہے, اپنے ذات کا دیدار اس کی نفی نہیں کی, بلکہ یہ آیت اللہ رب العالمین کی رؤیت پر دلیل ہے جب دیگر مثبت آیتوں کو اس کے اندر جوڑ دیا جائے. اچھا, اسی طریقے سے قرآن نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے اچھے کام کیے, بہترین کام کیے, اچھے کام کیے, ان کے لیے حسنہ ہے. اور یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت خود فرما دی ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. حسنہ جو جنت کے اندر نعمتیں ہوں گی, جنت اور جنت کی نعمتیں, اور زیادہ کہہ کر کے جنت کی نعمتوں میں سب سے تمیز والی اور سب سے عظیم نعمت اس کو الگ ذکر کیا گیا. جیسے قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے اتریں گے اور روح القدس بھی ملائکہ میں سے ہیں لیکن ان کو الگ ذکر کیا گیا چونکہ ملائکہ میں سے ان کا ایک خاص مقام ہے. تو ایسی جنت کے جو اللہ رب العالمین وہاں نعمتیں عطا فرمائے گا, ڈھیر ساری نعمتیں ہوں گی, اور انہی نعمتوں میں سے ایک اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار ہے جو ان جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو اس کو اللہ رب العالمین نے الگ سے ذکر کیا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار ہے.
اسی طریقے سے قرآن کی آیت میں سورہ مطففین کے اندر اللہ نے فرمایا علی الارائک ینظرون کہ وہ اپنے اپنے مسندوں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کفار کے بارے میں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کہ ہرگز نہیں، یقینی طور پر کفار اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر کہہ رہا ہے کفار کو. تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان کی دولت سے سرفرازی حاصل کی، ان کا انجام وہ نہیں ہونا چاہیے جو کفار کا ہے. اگر اللہ رب العالمین حجاب میں ہے یا کافروں کو حجاب میں رکھا جائے گا اللہ رب العالمین کو دیکھنے سے، اور یہی حجاب مومنین کے بھی تعلق سے ہو، تو مومن میں اور کافر میں فرق کیا رہ گیا؟ گویا یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی، اہل ایمان کی اللہ رب العالمین کے دیدار کو ثابت کرتی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید کہ اہل جنت کے لیے جنت کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. تو یہاں بھی مزید سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. اور اسی طریقے سے جن آیتوں میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ذکر ہے، جیسا کہ ذکر کیا آپ کے سامنے کہ اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو یہاں پر لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. تو اپنے رب سے ملاقات یہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی دیدار کو ثابت کر رہا ہے، اس لیے کہ ملاقات بغیر دیدار کے ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور خود امام اللغویین امام ثعلب نحوی بہت مشہور لغت کے امام ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، رؤیت ہے. جی اسی طریقے سے سلف کی ایک جماعت نے اس سے مراد لقاء سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار لیا ہے، اور یہی لغت کے اندر مشہور ہے. اسی طریقے سے قرآن کی دوسری آیت ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. یہاں بھی یوم یلقونہ فرمایا، اور یہ لقاء اللہ رب العالمین کی دیدار کو ثابت کرتی ہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے محققین سلف نے لقاء اور رؤیت کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اور امام ثعلب نے جو لغویین کے ایک بہت جلیل القدر امام ہیں اہل لغت میں سے، انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ رؤیت کو یہ مستلزم ہے. یہ آیات کریمات کے اندر ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون البدر لیلۃ التمام لا تضامون فی رؤیتہ کہ یقینی طور پر تم سب لوگ اپنے رب کو قیامت کے دن ایسے دیکھو گے جو جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ، اور دوسری روایت میں لا تضارون فی رؤیتہ. یہاں پر کہا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھنے میں ایک دوسرے پر بھیڑ نہیں کرو گے، ایک دوسرے پر بھیڑ نہیں کرو گے، یعنی ایک دوسرے پر جو ہے بھیڑ بھاڑ کر کے دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی، اپنی اپنی جگہ پر سارے لوگ اطمینان کے ساتھ دیکھو گے. جی دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل ترون الشمس فی وسط النہار هل تضامون فیہا کہ کیا تم نصف النہار کے سورج کو دیکھتے ہو؟ کیا اس نصف النہار کے سورج کو جب بالکل سورج بیچ آسمان پر ہو، اس کو دیکھنے کے لیے کیا بھیڑ بھاڑ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر چڑھ کر ایک دوسرے کو دھکم پیل کر کے دیکھو، یا جو جہاں ہے وہیں سے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ اپنی اپنی جگہ سے سارے لوگ دیکھتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاند کو 14ویں رات کے اندر کیا ایک دوسرے پر بھیڑ بھاڑ کر کے دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے سورج کو نصف النہار کے وقت میں دیکھتے ہو، ایک دوسرے پر بھیڑ کیے بغیر. اسی طریقے سے چاند کو 14ویں رات کی رات جیسے دیکھتے ہو، بغیر کسی جو ہے
ازدحام کے. تو یہ روایت صراحت کے ساتھ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اپنے منطوق کے اعتبار سے دلالت کرتی ہے کہ سارے اہل ایمان اللہ رب العالمین کا مشاہدہ کریں گے, اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. اور دوسری کیا نام ہے, ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتان من ذهب وما فيهما وجنتان من فضة وما فيهما وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب, کہ دو جنتیں سونے کی ہوں گی اور جو چیزیں ان کے اندر ہوں گی وہ سب کی سب سونے کی ہوں گی, اور دو جنتیں چاندی کی ہوں گی اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چاندی کی ہوں گی. اور اہل جنت کے درمیان اور ان کے رب کی رویت کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہوگا سوائے یہ کہ اللہ رب العالمین اپنا حجاب کھول دے. اور یہ ساری کی ساری روایتیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آیات اور احادیث تواتر کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں, اور 20 سے زائد روایتیں صحیح روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اللہ رب العالمین کی رویت کے حوالے سے. تو یہ ساری کی ساری دلیلیں سلف کی ہیں جو رویت کو ثابت کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل اور دیگر بعض سلف سے مروی ہے کہ رویت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ مسلمان بچتا ہی نہیں ہے. ایک چیز یہاں پر اور بتا کر کے پھر اپنی بات کو میں ختم کروں گا کہ رویت کے تعلق سے خود مسلک صحیح مسلک ہے کیا. اہل سنت والجماعت کا رویت کے بارے میں کیا کہنا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ثابت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کہاں ثابت ہے اور کس کے لیے ثابت ہے. یہ مسئلہ, یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو بھی بتانے کی ضرورت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اس کو چھیڑنا مناسب نہ ہو. انشاءاللہ کل کے درس میں رویت کے مسئلے پر جو باتیں اور رہ گئی ہیں اس مسئلے کو انشاءاللہ جہاں تک عزیزم ولید نے عبارت پڑھی ہے رویت کا پورا مسئلہ وہاں تک تقریباً آ جاتا ہے. تو یہاں سے لے کر کے یعنی اس مسئلے سے ہم شروع کریں گے کہ رویت کا اس بات تو ہو گیا. اب اس کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے درمیان جو اختلاف ہے کہ رویت کہاں ہوگی اور کن کے لیے ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا. اور پھر جو اہل باطل کی بعض دلیلیں ہیں ان پر رد جو آج اجمال کے ساتھ کیا گیا ہے کل اس کو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا, اور عشائرہ کے مسلک پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی, اور پھر اس سے مسئلے سے متعلق جڑی ہوئی جو دو چار گفتگو ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی. آج بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے لوگ اس درس کو سن رہے ہیں ٹیلی گرام پر یا زوم پر, یا جتنے لوگ اس درس کو سنیں گے, اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو, ان کے اہل و عیال کو, ان کی ذریت کو, ان کے آبا و اجداد کو, ان کے پرکھوں کو اور تمام کے تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس شرف سے محروم نہ کرے, اس شرف کو عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے دیدار سے بہرہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری لغزشوں کو بخش دے, ہمیں اہل جنت میں سے بنائے, اور اللہ رب العالمین اہل جنت کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے, اور اہل جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین اس نعمت سے ہم میں سے اللہ رب العالمین کسی کو محروم نہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ عقیدے کے جو مسائل ثابت ہیں, جو ثوابت میں سے ہیں سارے کے سارے, اللہ رب العالمین ان کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان سے تمسخر, ان سے استہزاء, ان کا لطیفہ بنانا, ان کا چٹکلا بنانا, یا ان کو اپنی مجلسوں کے اندر ہنسی اور ٹھٹھا کا موضوع بنانا, اللہ رب العالمین ان سب لعنتوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اس کی خطورت کو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کو سلف کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو
تو سوال پوچھا جا سکتا ہے. اب میں آپ سب لوگوں کو انمیوٹ کرتا ہوں, یعنی انمیوٹ کرنے کا آپشن آپ کو دیتا ہوں. جن کو سوال کرنا ہے وہ اشارہ کر کے وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کو سوال کرنا ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے جو لوگ ٹیلی گرام پر ہیں وہ ٹیلی گرام پر بھی اپنا سوال رکھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی ٹھیک ہے, بہتر ہے. پھر جب کوئی سوال نہیں ہے تو آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ہم لوگ اپنے وقت پر ملیں گے انشاءاللہ اسی وقت پہ, اور پھر انشاءاللہ آج کے درس کا بقیہ کل تتمہ کیا جائے گا. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.